لال قلعہ بول رہا ہے کہ بے شرم، داد اور آنی چاہیے اس لفظ پہ، کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں، سن لے اے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے۔ دوستو عمران پرتاپ گری کی ایک شاندار نظم، اس سے پہلے بتا دوں آنسو کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی ان کے گر جانے سے دل ہلکا ضرور ہو جاتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ لال قلعہ بول رہا ہے کہ بے شرم، داد اور آنی چاہیے اس لفظ پہ، کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں، سن لے اے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں۔ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں، سن لے اے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں۔ نفرت کے سمندر میں کھو ہی نہیں سکتا، میں ایک کسی رنگ کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اب جنہوں نے بھی ہاتھ نہیں کھولا میں ان کو قسم دیتا ہوں کوئی خاموش نہیں رہے گا۔ اگلے جو دو مصرے ہیں وہ پکارتے ہیں آپ کی محبت کو، آپ کی وطن پرستی کو، آپ کے جذبے کو، آپ کے حوصلے کو۔ عمران بول رہا ہے، آپ مہر لگائیں گے کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں، سن لے اے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں۔ نفرت کے سمندر میں کھو ہی نہیں سکتا، میں ایک کسی رنگ کا ہو ہی نہیں سکتا۔ انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا، تیار رہنا یہاں سے وہاں تک۔ انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا، گنبد پہ صدا میرے ترنگا ہی رہے گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ ندیم بھائی، آپ کا بہت شکریہ۔ پیارے بھائی کے ساتھ ساتھ راجہ بھائی جی اور اسرائیل بھائی، شیام بھائی اور عارف بھائی کا خصوصی طور پہ شکریہ کہ جب کچھ دن جو ہے نا مشاعروں سے غیر حاضر رہتا ہوں نا تو کبھی کبھی خود سے سوال پوچھتا ہوں کہ یار کہاں آ گیا ہوں، وہ دنیا ایک آدھ بار وہاں پھر جاؤں۔ تو آپ نے جو مجبور کر کے بلایا ہے نا، اس نے آج کی شام، آج کی رات کو اتنا خوبصورت بنا دیا ہے کہ آپ اگلے ایک ہفتے کا پارلیمنٹ دیکھیے گا، آپ کو مزہ آئے گا۔ کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ انسان میں بڑا حوصلہ ہوتا ہے، نہیں، نہ انسان میں نہ نیتا میں کسی میں کوئی حوصلہ نہیں ہوتا۔ آپ کا ساتھ حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ جب مجھے لگتا ہے نا کہ ناگپور میں، جبل پور میں، بدرواہ میں، کہیں ہندوستان کے کسی کونے میں کوئی ایک امید، کوئی ایک شخص ہے جس کی آنکھوں میں ایک چھوٹی سی امید ہے کہ کوئی ایک لڑکا ہے جو پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے میری آواز بن کے بولے گا، وہ طاقت ہے، وہ حوصلہ ہے، وہ جذبہ ہے، وہی ہمت دیتا ہے۔ باقی ہم سب مٹی کے پتلے ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ یہ سچائی ہے، کوئی ہے جو ہمیں لفظ دیتا ہے، کوئی ہے جو ہمیں آواز دیتا ہے، اور کوئی ہے جو اس آواز میں اثر دیتا ہے، ورنہ تو سب کچھ مٹی جیسا ہی ہے۔ کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں، سن لے حکومت تیری۔ اب آئیے دوستو ندائی ممبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں کچھ بہترین باتیں۔ موضوع چل رہا تھا قرآن کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم يستجیبوا لکم فاعلموا انما انزل بعلم اللہ وان لا الہ الا ہو فهل انتم مسلمون۔
کیا یہ مشرکین کہتے ہیں اپنی طرف سے گھر کر لایا ہے؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ تم لے آؤ اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر اور پکارو مدد کے لیے جس کو چاہو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر نہ سکے یہ تمہارے کہنے مطابق تو جان لو کہ یہ اترا ہے اللہ کی خبر سے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پس کیا تم اس کی تابع داری کرتے ہو؟ جب اس پر بھی خاموش رہے تو چیلنج کو مزید مختصر کر دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم اس کتاب کے بارے میں شک میں مبتلا رہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، تو کوئی ایک صورت اس جیسی تم بھی بنا لاؤ اور اپنے حمایتیوں کو بھی اللہ کے مقابلے پر بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ جب یہ چیلنج کیے جا رہے تھے ان کے دل و دماغ پر کیا گزری ہوگی۔ کیا وہ یہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ ہم اس چیلنج کو قبول کریں اور اس نئی دعوت اور نئے دین کو معاذ اللہ جھوٹ ثابت کر دیں؟ وہ ضرور یہ چاہتے ہوں گے اور انہوں نے اپنی حد تک کوشش بھی کی ہوگی، لیکن ان کی ہر کوشش ناکام ہو گئی اور رب ذوالجلال کا یہ دعویٰ ثابت ہو کر رہا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اگر تم ایسا نہ کر سکو، یعنی قرآن جیسا نہ لا سکو اور تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ صداقت کی دلیل: اگر آپ غور فرمائیں تو ساری انسانی اور جناتی دنیا کو اتنا بڑا چیلنج کرنا ہی قرآن کی صداقت اور اس کے کلام ربانی ہونے کی بہت بڑی اور واضح دلیل ہے۔ یہ چیلنج صرف ایسی ہستی ہی کر سکتی ہے جسے اپنے کلام کے بے مثال ہونے کا پوری طرح یقین ہے۔ یہ چیلنج صرف ایسی ہستی ہی کر سکتی ہے جو جن و انس کی کمزوریوں سے خوب آگاہ ہے۔ یہ چیلنج صرف ایسی ہستی کر سکتی ہے جس کے سامنے ماضی، حال اور مستقبل بالکل واضح ہیں، ورنہ کمزور، ناقص اور کم علم انسان کبھی بھی اتنا بڑا بول نہیں سکتا۔ وہ خوب جانتا ہے کہ میرے دعوے کو جھوٹ ثابت کرنے والے آج نہیں تو کل ضرور پیدا ہو جائیں گے، لیکن وہ علام الغیوب مولا جو خوب جانتا تھا کہ اس چیلنج کو مشرق و مغرب میں، عرب و عجم میں، ماضی اور مستقبل میں، آج اور کل میں، جنوں اور انسانوں میں، زمین اور فضاؤں میں کوئی قبول نہیں کر سکے گا، اس نے چیلنج کیا اور ڈنکے کی چوٹ کیا مگر آج تک اسے کوئی قبول نہ کر سکا، اور جس کسی نے اس چیلنج کا جواب دینے کی بھونڈی کوشش کی اسے منہ کی کھانی پڑی۔ بھونڈی کوشش۔ ابن مقنع 2 صدی ہجری کا بڑا مشہور اور قادر الکلام شاعر اور ادیب گزرا ہے۔ اسے بعض لوگوں نے تعریف کر کے بانس پر چڑھا دیا اور اس نے درخواست کی کہ سب کام چھوڑ کر قرآن کی کوئی مثل تیار کر دو۔ تمہیں عربی لغت پر، فصاحت و بلاغت پر، شعر و نثر پر جو قدرت حاصل ہے اس کے پیش نظر تمہارے لیے یہ کام کچھ زیادہ مشکل نہیں۔ ابن منقع نے ان کی باتوں میں آ گیا، یوں بھی جو شخص بانس پر چڑھا ہوا ہو اسے چیزیں اپنی اصلی صورت میں دکھائی نہیں دیتی۔ اس نے کہا، میرے 1 سال کے اخراجات کا انتظام کر دو، میں قرآن کی مثل بنا کر مسلمانوں کے خدا کے چیلنج کا عملی جواب دے دوں گا۔ انہوں نے اس کا مطالبہ فوراً پورا کر دیا اور ابن مقنع اور الگ تھلگ مکان میں ڈھیر سارا کاغذ، قلم اور دوات لے کر بیٹھ گیا۔ 6 ماہ کے بعد اس کے اخراجات کا انتظام کرنے والوں کو خیال ہوا کہ ابن مقنع کی اب تک کی کارکردگی کو دیکھنا چاہیے۔ وہ جب پہنچے تو دیکھا ابن مقنع گہری سوچ میں ڈوبا ہوا ہے، قلم ہاتھ میں ہے اور لکھنے کا سامان سامنے پڑا ہوا ہے اور اس کی پیٹھ کے پیچھے پھاڑے ہوئے کاغذوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ آنے والوں نے جب اس سے مطالبہ کیا کہ ہمیں اب تک کی کارکردگی دکھاؤ تو اس نے ندامت سے سر جھکا لیا اور بڑی بے بسی سے کہا۔ دوستو آگے کا واقعہ دوسرے ویڈیو میں سنیں گے، تو آپ سے گزارش ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔